اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کو بڑا عذاب ملے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور حال یہ ہے کہ وہ دل سے مومن نہیں ہیں۔ کافروں کے بارے میں گزشتہ آیت میں جو حکم بیان ہوا ہے کہ وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اس آیت کریمہ میں اس کی علت بیان کی گئی ہے، اور ان امور کا ذکر ہے جو ان کے لیے ایمان سے مانے تھے۔ کسی چیز پر مہر لگا دینے کا مفہوم ہوتا ہے اس بات کا یقین کر لینا کہ اب اس کے اندر کوئی چیز باہر سے داخل نہیں ہو سکتی۔ یہی حال کافروں کا ہے کہ کفر و ضلالت پر اصرار، تقلید آبا میں انہماک اور غور و فکر کے صحیح راستوں سے اعراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی ایسی حالت بنا دی کہ وعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی اور حق بات اس میں داخل نہیں ہوتی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے جو ہر نفع بخش چیز کے دیکھنے سے مانع ہے۔ دل، کان اور آنکھ یہی راستے ہیں علم حاصل کرنے کے۔ جب یہ بند کر دیے گئے تو ان سے ایمان لانے کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور نہ ان سے کسی خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ سب کچھ ان کے کفر اور حق سے عناد کی وجہ سے ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی اور ہم ان کے دل اور آنکھیں الٹ دیں گے جیسے پہلی بار نشانی پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ کا یہ فوری عذاب تھا، اور آخرت میں آگ کا سخت عذاب، اور رب العالمین کی دائمی ناراضگی ان کی قسمت بن جائے گی۔ تفسیر ابو سعود میں ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگانے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، اس لیے کہ وجود میں آنے کے اعتبار سے تمام اشیاء کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے، اگرچہ اکتساب عمل کے اعتبار سے یہ جو کچھ ہوا انہی کے کرتوتوں کا نتیجہ تھا۔ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ سچے مسلمانوں اور کھلم کھلا کافروں کی حالت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب منافقین کی حالت بیان کرنی شروع کی، جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھے لیکن در حقیقت وہ کافر تھے۔ دنیاوی مصالح کی خاطر اسلام کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت 3 قسم کے لوگ وہاں رہتے تھے۔ اوس و خزرج کے انصار مسلمان، اوس و خزرج کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اور یہود جو 3 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، بنو قینقاع یعنی حلفائے خزرج، اور بنو نذیر و بنو قریظہ یعنی حلفائے اوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد اوس و خزرج کے بہت سے عرب اسلام میں داخل ہو گئے، اور بہت ہی تھوڑے یہودیوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ابتدائے ایام مدینہ میں منافقین نہیں پائے گئے، کیونکہ اس وقت تک مسلمانوں کا رعب و دبدبہ نہ تھا، بلکہ حالات کے تقاضے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور بہت سے عرب قبائل سے مصالحت کر رکھی تھی۔ واقعہ بدر کے بعد مسلمانوں کی ہیبت کافروں پر طاری ہونے لگی، تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو قبیلہ خزرج کا تھا اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جب اس نے دیکھا کہ اب تو اسلام غالب ہونے لگا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے، تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ کچھ یہودیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح منافقین وجود میں آئے۔ اس کے بعد مدینہ اور آس پاس کے بہت سے دیہاتیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور منافقین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہی منافقین کی حالت اور ان کے اوصاف بیان کیے ہیں تاکہ مسلمان ان سے دھوکہ نہ کھائیں
اور ان جیسی منافقانہ صفات اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں، اور حال یہ ہے کہ وہ دل سے مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی کہ یہ لوگ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ ایمان حقیقی یہ ہے کہ زبان سے جو کچھ کہا جا رہا ہے دل اس کی تصدیق کرے۔